عزیزان ملت اسلامیہ، تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور پیارے نبی نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نور کہا۔ بالاتفاق آپ بشر بھی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور عام انسانوں کی بشریت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے بشر ہیں اور ہم ادنا درجے کے بشر ہیں۔ حضور علیہ السلام کو ہم بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں۔ قرآن کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ تمام تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، چاہے وہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی ہو، چاہے تفسیر جلالین ہو، چاہے تفسیر روح المعانی ہو، چاہے تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقیقی ہو، چاہے تفسیر اشرفی شیخ الاسلام مدنی میاں کی ہو، یہاں پر جو اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس میرے جانب سے یعنی اللہ کے جانب سے آیا نور، یہ نور سے مراد کیا ہے؟ سب نے لکھا کہ یہ نور سے مراد ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب انسان شعور کی منزل پر پہنچتا ہے اور اس شعور کے منزل پر پہنچنے کے بعد جب اس کی نگاہ آسمان کی جانب اڑتی ہے، زمین کی طرف اڑتی ہے، تو اس کے ذہن میں خود بخود ایٹومیٹک یہ بات اس کے ذہن میں آتی ہے کہ اس آسمان کو کس نے بنایا، اس زمین کو کس نے بنایا، سورج کو کس نے بنایا، چاند کو کس نے بنایا۔ وہ اس تلاش میں رہتا ہے، آخر میں پہنچتا ہے کہ ساری کائنات کو جس نے بنایا اسی کا نام اللہ، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ مگر دوستو، یہ بات قابل غور ہے، انسان اپنے عقل اعتبار سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے زمین کو پہلے بنایا یا آسمان کو پہلے بنایا یا سورج کو پہلے بنایا یا چاند کو پہلے بنایا، کس چیز کو پہلے بنایا۔ انسان کی عقل اس سوال کے جواب دینے سے قاصر ہے۔ ہاں، اگر اس کا جواب مل سکتا ہے تو صرف اور صرف مذہب اسلام میں مل سکتا ہے۔ صحابہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اس سوال کو بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ حضور کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال بھی پیش فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق کی مرحلے، ایک خلقت اول ہے، ایک ولادت مصطفیٰ ہے، ایک بعثت مصطفیٰ ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات مبارکہ 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ خلقت، یعنی سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو نور مبارک ہے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو بنایا، سبحان اللہ، حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ دوسرا مرحلہ میلاد مصطفیٰ، یعنی ولادت مصطفیٰ۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ المکرمہ میں حضرت آمنہ کے گھر
حضرت عبداللہ کے لخت جگر مکہ میں آپ تشریف لے کر آئے. یہ ولادت مصطفیٰ ہے 12 ربیع الاول کو، جس کے صدقے میں ہم میلاد مصطفیٰ سننے کے لیے آئے ہیں. اور ایک ہے بعثت مصطفیٰ، یعنی حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم اپنی بعثت کا، یعنی اللہ کے طرف سے آپ کو نبوت کے اعلان کرنے کا حکم اللہ نے کب فرمایا؟ تو اللہ نے حضور علیہ السلام نور مجسم کو 40 سال کی عمر شریف میں حکم فرمایا. خلقت اول کی طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں. علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو محدث مطلق ہے اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، حضور کی امتی میں یہ وہ فرد، خوش نصیب فرد ہے کہ وہ رہتے تھے دہلی میں، مگر کوئی رات ان کی ایسی نہیں گزری کہ جس رات میں حضور کا انہیں دیدار نصیب نہ ہوتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں روزانہ ہر رات دیدار نصیب ہوتا، اور ان کا صرف عمل یہ تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر گنبد خضرا کے طرف لو لگا کر آنکھوں کو بند کر کے حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے روضہ مبارکہ کے سامنے گویا وہ کھڑا ہے اور حضور کے طرف منہ کر کے صلاۃ و سلام عرض کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے انہیں یہ انعام دیا کہ وہ رہتے تھے دہلی میں، مگر ہر رات جب بھی وہ مراقبہ کرتے تھے اللہ کے نبی اپنا دیدار جمال جہاں سے انہیں مشرف فرماتے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ شخص علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یعنی اللہ کہتا ہے اپنے محبوب سے، کہتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں سے آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں کہ اگر اللہ کے کلمے کی تعریف میں سارے سمندر کے، قرآن کی آیت، پوری دنیا کے سمندروں کی روشنائی تم بنا لو، اس روشنائی سے خدا کے کلمے کی تعریف لکھو تو یہ روشنائی ختم ہو جائے گی، مگر خدا کے کلمے کی تعریف ختم نہیں ہوگی. یہاں تک کہ اگر اسی طرح تم دوسرا سمندر بھی لے کر آؤ اور وہ روشنائی ہو جائے اور خدا کے کلمے کی تعریف لکھو تو پھر بھی خدا کی تعریف، کلمے کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی. علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ جو کلمہ ہے، وہ کلمہ سے مراد کیا ہے؟ وہ کلمہ سے مراد کوئی اور شے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم ساری زندگی بھر حضور کی تعریف اور توصیف کرتے رہو. سارے سمندروں کے پانیوں کو اگر تم انک میں تبدیل کر دو، انک میں تبدیل کر دو، روشنائی میں تبدیل کر دو اور حضور کی تعریف لکھتے جاؤ تو سمندر کا پانی ختم ہو سکتا ہے مگر حضور کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، گلشن نعیمیہ کمیٹی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف ہے تناہی سے بری، حیران ہوں میں شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اور شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جس طرح سے تعریف و توصیف بیان کرنی چاہیے جیسا آپ کا حق ہے، اس مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایسے بندے کو بنایا ہی نہیں ہے کہ کما حق ہو آپ کی تعریف اور توصیف بیان کر سکے. بس جتنی بھی تعریف اور توصیف بیان کرے
بعد میں اسے کہنا پڑے گا کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو امام الانبیاء کا مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان بعد اللہ، از بے شک قصہ کیا بات۔ مختصر، بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی برتر و بالا ذات ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارک۔ سبحان اللہ، بے اب شک آئیے حدیث پاک میں، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے الحمدللہ، یہ کسی مولوی اور کسی گھر سے نکلا ہوا عقیدہ نہیں ہے، کسی مارکیٹ میں بٹا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن نے جو بتایا اس پر ہم نے عمل کیا، قرآن نے جو حکم دیا اسی پر ہمارا عمل ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ایک ذات جو نور بھی ہو اور بشر بھی ہو، یہ متضاد چیزیں ہیں، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز نور بھی اور بشر بھی ہو۔ میرے دوستوں، اس کا جواب میں آپ کو دیتا چلوں کہ یہ دونوں متضاد چیزیں اس وقت ہے کہ جب اللہ نہ چاہے۔ مثال کے طور پر حضرت مریم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو جبرائیل تو سراپا نور ہے، تمام فرشتے نور ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو مٹی سے نہیں بنایا، اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، نورانی فرشتے ہیں۔ مگر جب حضرت مریم کے پاس آئے تو قرآن نے کہا فتمثل لہ بشرا سویا، یعنی اللہ نے جب انہیں بھیجا جبرائیل کو شکل بشریت نے بنا کر بھیجا، بشریت کی شکل اختیار کر کے جبرائیل امین حضرت مریم کے پاس آتے ہیں اور انہیں پھونک مارتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ کی جانب سے تمہیں ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ دوستو، جب حضرت جبرائیل بشر کے لباس میں آ سکتے ہیں تو جس نبی کے صدقے میں اللہ نے جبرائیل کو بنایا ہے وہ نبی بشریت کے شکل میں کیوں نہیں آ سکتے؟ اسی طرح سے آپ معراج کی رات دیکھ لیجئے، شب معراج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے نکلے، مسجد اقصی پہنچے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، امامت فرمائی۔ اب آپ کو سیر کرنی ہے، سفر کرنی ہے، آسمان کے طرف، عرش الہی کے طرف، خدا کے طرف جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سفر ہے یہ نوروں کا سفر ہے، یہ نوری سفر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ سفر کیسے فرمایا؟ اس لیے کہ بشر کی طاقت نہیں ہے، ایک بشر جو خاک ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، آگ پانی آب و ہوا کا ایک مجسمہ ہے، وہ اس نور میں کیسے جا سکتا ہے؟ دوستو، علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ براق کیونکہ نورانی تھا، حضور بھی نوری تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بشر کی شکل بشریت میں تشریف لائے، یہ ہمارے لیے تشریف لے کر آئے۔ اللہ کے نبی کی حقیقت یہ ہے کہ آپ نور ہیں۔ اللہ کے نبی جب آسمان کی طرف آپ نے پرواز فرمایا تو لباس بشریت کو اتار دیا اور اصلی جو آپ کی حقیقت ہے یعنی نور محمدی، اس لباس میں آپ جو ہے پرواز کر گئے، یعنی عرش اعلیٰ سے بھی، لامتا سے بھی، کعبہ کوثر سے بھی آگے خدا کے قریب پہنچے۔ تو وہ جو مقام تھا تو ماننا یہ پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے، حضور بشر بھی ہے۔ دوستو، صحابہ کے تناظر میں دیکھتے ہیں، ایک عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، کون ایسا عالم دین ہے، کون ایسا مسجد کا امام ہے، کون ایسا نقیب جلسہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر کو نہ جانتا ہو؟ مشہور صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہاتین عینین، حضور کو انہوں نے دیکھا تو کیا کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم میں نے حضور کو ہاتین عینین، ان دونوں آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ حضور کو دیکھا۔ اب دیکھنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ کلہ نور، میں نے محسوس کیا کہ حضور سراپا نور ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. دوستو آگے چلتے ہیں. صحابہ کا احسان ہے, صحابہ کی جماعت کا احسان ہے. اگر حضور سے وہ سوال نہ کرتے تو وہ سوال کا جواب ہمیں نہ ملتا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہماری جو زندگی ہے, ہمارے جو ماں باپ ہے, ان کی زندگی اس وقت زندگی بن سکتی ہے جب حضور کے قدموں پہ قربان ہو جائے. تبھی تو کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. سالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اول شیء خلقہ اللہ تبارک و تعالی, یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا, کس چیز کو پیدا فرمایا. یعنی صحابی کا سوال بتا رہا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ساری کائنات کب کس وقت پیدا کی گئی, اللہ کے نبی کو اس کا علم ہے. سبحان اللہ بے شک. کبھی تو پوچھ رہے ہیں نا, یہ سوال بتا رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے, مگر نہیں, اللہ کے رسول نے جو جواب دیا سبحان اللہ. کیا جواب دیا؟ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا شمس ولا نار ولا جن ولا انس ولا جن ولا انس ولا جنة ولا سماء ولا ارض. اے جابر, جب تم سوال کر ہی رہے ہو تو سنو, سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو بنایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. تیرے نبی کے نور کو بنایا ہے. کتنا پیارا جواب ہے دوستو. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی, سبحان اللہ, مگر وہ نبی جن کو کہے کہ تیرا نبی, سبحان اللہ. جابر سے حضور کہتے ہیں نورن نبی کا, اے جابر تیرے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا. اور سنو, کہتے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کسی نے اگر قطرہ مانگا نا تو اللہ کے رسول نے دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. صرف اتنا ہی جواب کافی تھا کہ تیرے نبی کے نور کو اللہ نے پہلے بنایا, مگر نہیں, حضور نے وضاحت فرما دی کہ اے جابر اس وقت نہ لوح تھی, نہ قلم تھا, نہ شمس تھا, نہ چاند تھا, نہ سورج تھا, نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ جنت تھی, نہ دوزخ تھا. غرض دنیا کی کوئی چیز نہ تھی مگر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو بنایا. سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. نبی کا نور موجود تھا. معارج نبوہ میں علامہ معین الدین حربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا اور دیگر معتبر کتابوں میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام موجودات سے پہلے, آپ سمجھئے موجودات کا مطلب اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں, سب سے پہلے 9 لاکھ سال پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. سبحان اللہ سبحان فرمایا اللہ. اول ما خلق اللہ نوری کل خلائق کا نور. حضور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے جو تخلیق کی, خلقت اول, وہ میرا نور ہے اور اپنے نور سے اللہ نے بنایا. اب یہاں پر ایک سوال کا میں جواب دیتا جاؤں. بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ کہ اللہ کے نور سے جب حضور کا نور اللہ نے بنایا تو کیا اللہ کا نور گھٹ گیا؟ یہ ذہنی سوال ہے, ذہنی فطرت, انسانی ذہن ہے. دوستو وہ مثال یہ دے رہا ہے کہ ایک سمندر ہے, سمندر سے اگر ایک قطرہ سے بھی کم یا ایک قطرہ
یا ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر پانی کا ایک قطرہ کوئی نکال لے سمندر کو کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر جب اس کی وضاحت ہوگی تو یہ ضرور کہا جائے گا کہ سمندر سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر ایک قطرہ اس پانی سے اس سمندر سے نکلا ہے تو اس میں کمی ضرور واقع ہوگی۔ مگر خدا کی قسم، اللہ نے جو اپنے حبیب کے نور کو بنایا تو اللہ کے نور میں کمی واقع نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نور کی تقسیم نہیں ہے، وہ تو لامحدود ہے۔ اللہ نے کن کہا اور اپنے حبیب کے نور کو بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن میلاد مصطفیٰ، گلشن نعیمیہ کمیٹی، نعرہ تکبیر۔ اب اس نور کی وضاحت ذرا سماعت کرتے ہیں کہ سنیوں کا عقیدہ الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ ہمارا عقیدہ کوئی گڑھا ہوا عقیدہ نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ اس نور کی وضاحت میں، معجزات رسول میں اور علامہ عبد الرزاق المصنف میں فرماتے ہیں کہ 12,000 سنہ اللہ نے پھر اس نور کو 12,000 سال کتنے ہزار سال تک 12,000 سال تک اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو فی مقام قرب، اپنے مقام قرب میں رکھا، اس لیے کہ زمین تو نہیں تھی کہ زمین پر رکھتا، آسمان تو نہیں تھا کہ آسمان پر رکھتا، جنت تو نہیں تھی کہ جنت میں رکھتا، غرض کوئی دنیا کی چیز نہ تھی جہاں پر وہ نور رکھا جاتا، تو اللہ نے اس نور کو کہاں رکھا؟ من مقام قرب، مقام قرب میں رکھا۔ کتنے سال رکھا؟ من 12,000 سنہ، 12,000 سال رکھا۔ وہ نور 12,000 سال تک اللہ کی وحدانیت کے فضل اس پر برستا رہا، اللہ کی عطا برستی رہی، اللہ کے کرم کے بارشیں اس نور پر ہوتی رہی۔ وہ نور مقام قرب میں 12,000 سال تک سجدہ کرتا رہا، اور وہ 12,000 سال یہ دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم 360 دن کا ایک سال گنتے ہیں سورج اور چاند کے اعتبار سے، مگر دوستو یہ جو اعتبار ہوگا، یہ جو شمار ہوگا، وہ قیامت کے دن کے اعتبار سے ہوگا، اس لیے کہ اس وقت نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا۔ تو قیامت کے دن کا کیا عالم گنتی ہے کہ قیامت کے دن دنیا کے اعتبار سے، یعنی دنیا کا 50,000 سال قیامت کے ایک دن کے برابر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور 12,000 سال اس اعتبار سے خدا کے قرب میں رہا۔ پھر علماء حدیث فرماتے ہیں ثم قسم 4 اقسام، پھر اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے، من جزء عرش، ومن جزء کرسی، ومن جزء خلقہ اللہ تبارک و تعالی حملۃ العرش۔ اللہ نے پہلے جز سے عرش الہی کو بنایا، دوسرے جز سے کرسی کو بنایا، تیسرے جز سے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان فرشتوں کو بنایا۔ دوستو یہاں سے یہ بھی عقیدہ مل رہا ہے کہ عرش مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال عرش پر فرماتا ہے، تو عرش کا اللہ محتاج نہیں ہے بلکہ نزول اجلال فرماتا ہے، تو عرش مخلوق ہے۔ قیامت کے دن عرش بھی فنا ہو جائے گا، کرسی مخلوق ہے، قیامت کے دن وہ بھی فنا ہو جائے گا، حملۃ العرش یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی فنا ہو جائیں گے، مگر اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ میرے نبی کے نور کا صدقہ، نبی کے نور سے 4 حصہ ہوا۔ پہلے سے اللہ نے عرش کو بنایا، دوسرے سے کرسی کو بنایا، تیسرے سے ان فرشتوں کو بنایا جو عرش کو اٹھا کر رکھتے ہیں۔ پھر علماء بیان فرماتے ہیں ثم جعلہ
अरबात अक़साम, फिर चौथी किस्म से उसके अल्लाह ने 4 किस्म बनाया, 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से अल्लाह ने कलम को बनाया, सुम्मा मिन जुज़ई वल लौह, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने तख्त को बनाया, सुम्मा मिन किस्मिन अल जन्नता, फिर अल्लाह ने तीसरे हिस्से से जन्नत को बनाया। यानी फिर उसके 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से अल्लाह ने कलम को बनाया, दूसरे हिस्से से लौह को बनाया, यानी वो तख्ती, वो लोहे महफूज क़यामत तक जो होने वाला है, अल्लाह ने जिस लौह पर, लोहे महफूज पर महफूज कर लिया है, उसको लौह कहते हैं। तीसरे हिस्से से फिर अल्लाह ने जन्नत को बनाया। जब कलम को अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह ने फरमाया, उक्तुब या कलम, ऐ कलम लिख। कलम ने अर्ज किया, अल्लाह की इस आवाज को सुनकर हजारों साल तक कलम हैबत से कांपता रहा। फिर अर्ज किया, मौला मा अक्तुबू, मैं क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, उक्तुब मा काना व मा यकुन, वो लिख जो होने वाला है और जो हो चुका है, क़यामत तक जो होने वाला है उस चीज को लिख दे। दोस्तों, कलम इस चीज को लिख रहा है, तकदीर को लिख रहा है, कातिबे तकदीर हुक्म दे रहा है। क्या लिख रहा है? जो होने वाला है, जो क़यामत तक होने वाला है। गोया अल्लाह ने सब चीज कलम के जरिए से लोहे महफूज पर लिख दिया। या अंदाजा ये होता है कि जरा बताओ, उलमा के दरमियान बहस होती है, कलम का इल्म ज्यादा है या नबी का इल्म ज्यादा है, लोहे महफूज का इल्म ज्यादा है या नबी का इल्म ज्यादा है। इसीलिए कि कलम ने लोहे महफूज पर लिख दिया जो होना था और जो होने वाला था। दोस्तों, उलमा बहस करते करते इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अल्लाह की कसम, ये फिर इत्तेफाक, ये बात तय है कि कलम से भी ज्यादा, लौह से भी ज्यादा, अर्श इलाही से भी ज्यादा अगर किसी का इल्म है खुदा के बाद, तो नबी ये दो आलम, नूरे मुजस्सम, शफीउल मुज़नबीन, बेकसों के कस, बेसहारों के सहारा, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म वबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफ़ा, जश्न मिलादे मुस्तफ़ा, गुलशन नईमिया कमेटी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुन्नियों, तुम अपने मुकद्दर पर जितना भी नाज करो, खुदा की कसम कम है कि हम हुजूर को नूर मानते हैं और उस नूर का सदका है आपका चेहरा नूरानी है, आपका घर नूरानी है, आपकी गली नूरानी है, आपकी मस्जिद नूरानी है। ईद मिलादुल नबी में उस नूर के सदके में हर तरफ नूरे मुस्तफा की चमक और दमक से दुनिया जगमगा रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखो, अल्लाह ने जन्नत को बनाया। हुजूर फरमाते हैं, जन्नत का हुस्न जमाल, जन्नत की खूबसूरती ना दुनिया में किसी कान ने सुना, ना किसी आंख ने देखा कि वो बयान कर सके कि अल्लाह ने जन्नत को मोमिनों के लिए, अंबिया के लिए, रसूलों के लिए, गौस व अगवास के लिए, रिजालुल गैब के लिए, कुतुब के लिए कैसा बनाया है। दुनिया में किसी आंख ने उस जैसा खूबसूरत मंजर को नहीं देखा। तो जो जन्नत उस नबी के नूर के सदके में इतना खूबसूरत हो कि इंसान आलम तसव्वुर में सोच नहीं सकता, तो उस नबी के हुस्न जमाल की खूबसूरती का अंदाजा कौन लगा सकता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी के नूर के सदके में फिर मुहद्दिसीन फरमाते हैं, सुम्मा जालहू कस्समा अरबातिन, फिर जो तीसरा हिस्सा है अल्लाह ने उसके भी 4 हिस्से बनाए। सुभान अल्लाह। मिन जुज़ई शम्सा व मिन जुज़ई वल क़मर वल कवाकिबा व मिन जुज़ई समावात वल अर्द। क्या फरमाया? 3-4 हिस्से किए। पहले हिस्से से अल्लाह ने सूरज को बनाया। ये सूरज मेरे नबी की नूर का सदका है जो जगमगा रहा है। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं, वो मिन जुज़ई वल क़मर वल कवाकिबा, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने नबी के दूसरे हिस्से से चांद को और सितारों को पैदा फरमाया। ये चांद की चांदनी, ये सूरज की रोशनी, ये सितारों की चकमगाहट, ये मेरे नबी की नूर का सदका है। फिर फरमाया, वो मिन किस्मिन
ومن قسم ارض والسماوات، پھر اللہ نے تیسری قسم سے زمین کو بنایا، جس زمین پر آپ رہتے ہو، جس زمین پر آپ چلتے ہو، جس زمین پر تم خدا کی عبادت کرتے ہو، جب جب چلو، جب جب بیٹھو، جب جب اٹھو، جب جب عبادت کرو، یہ دماغ میں، عقل میں، فکر میں، ذہن میں اس بات کو محفوظ کر لو، یہ میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے، یہ آسمان سے پانی کا برسنا نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ اگر نبی کا نور نہ ہوتا تو نہ زمین ہوتی، نہ سما ہوتا، نہ مکی ہوتی، نہ مکہ ہوتا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلشن نعیمیہ کمیٹی، جشن میلاد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ یہ گلشن نعیمیہ کمیٹی بظاہر ایک نام ہے، مگر میں کہتا ہوں اللہ ان کی عمر میں بے شمار برکتیں دے کہ جن کے صدقے میں، جن کی کوششوں سے ہمیں اور آپ کو نور مصطفیٰ سننے کا موقع ملا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، پیدا فرمایا، روح کو حکم ہوا، ایک پتلا تیار ہوا۔ اس پتلے جو خاک کا کوئی انسان نہیں ہے، اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، قرآن کہتا میں نے پھونکا، وَنَفَخْتُ فِيهِ، میں نے اس میں پھونکا، مِن رُوحِي، اپنی روح۔ ذرا بتائیے اللہ کی روح کیا ہے؟ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ ہمارے لیے روح کا ہونا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے۔ اگر ہم زندہ ہیں تو روح ہے تو زندہ ہے نا۔ اچھا روح اگر نہیں ہے تو مر گئے، معاملہ ختم۔ قرآن میں خدا کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ روح کیا ہے؟ یہ تو انسان کے لیے، مگر اللہ کہتا ہے کہ میں نے پھونکا اس میں میری روح کو۔ آدم علیہ السلام کا جو وہ پتلا تھا، اللہ نے روح کو حکم دیا کہ اس میں داخل ہو، گھبرا کے باہر نکل آئی 3 بار۔ تو وہ روح کیا تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک، ہاتھ سے پاک، جسم سے پاک، جسمانیت سے پاک، زمین سے پاک، آسمان سے پاک، اسے کس چیز کی ضرورت نہیں، تمام چیزیں اس کے محتاج ہیں۔ پھر اللہ نے کہا میں نے روح پھونکا، میری روح پھونکا، کیا مطلب؟ علماء نے فرمایا یا روح سے مراد وہ کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ نبی کا نور ہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ اب اس کی میں وضاحت کر دوں جیسے ہم جیسا آدمی بھی سمجھ جائے کہ نبی کا نور کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، آدم کی پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے حکم ہوا کہ پشت پر رکھ دو، پیچھے، کیونکہ نور پشت ہی سے آیا تو فرشتے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تو اس نور کے صدقے میں روح قالب آدم میں رہی، ٹھہری۔ آدم علیہ السلام جدھر بھی گھومے فرشتے گھوم جائے۔ کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے، میرے پیچھے پیچھے فرشتے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ نے کہا کہ آدم تیرے پشت میں میں نے اپنے حبیب کے نور کو چمکایا ہے، رکھا ہے، کہ مولا اس نور کو میری پیشانی میں رکھ دے اور اس پیشانی کے برکت سے میرے دونوں انگوٹھوں کے درمیان رکھ دے تاکہ میں بھی فیض پالوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے وہ شک نور جب آدم کی پیشانی پہ رکھا گیا اور آدم کے دونوں انگوٹھوں کے درمیان فیض پانے کے لیے چمکایا گیا تو آدم علیہ السلام نے فوراً اس انگوٹھے کو چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے انگوٹھوں کو
اپنی نگاہوں میں کیوں لگاتے ہو تو کہہ دینا ہم کسی کے کہنے پر نہیں لگاتے، بلکہ لوگوں یہ تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور صوفیہ کہتے ہیں جس نے میرے نبی کے نام کو سنا اور کہا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کا نام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس کی آنکھ کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا، 300 سال تک روتے رہے، توبہ کرتے تھے، مگر رب تبارک و تعالیٰ کی مصلحت آپ دیکھیں، حکمت دیکھیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فَتَلَقَّى یعنی القاء فرمایا، کس نے؟ اللہ۔ القاء کیا ہے؟ یعنی جبرائیل امین آ کر کے نہیں سکھائے، دل پر ڈائریکٹ، آدم علیہ السلام کے دل پر ڈائریکٹ یہ الہام ہوا، یہ بات پیوست ہو گئی۔ کچھ ایسے کلمات کا ذکر نہیں کیا قرآن نا، فَتَلَقَّى آدَمُ رَبِّ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمایا۔ مفسرین کے دو قول ہیں، ایک جو قرآن میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ عام طور پر ہم اور آپ اور امام صاحب دعا پڑھتے ہیں، حضرت بھی پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو یقیناً ہم خسارے میں ہو جائیں۔ یعنی بندہ عاجزی کر رہا ہے، مگر علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جو کلمات تھے وہ کلمات یہ تھے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا پروردگار عالم اسألک بحق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور سنی بھی وہی کہتے ہیں نا سبحان اللہ، دعا مانگتے ہیں تو حضور کا وسیلہ لیتے ہیں کہ نہیں؟ کون کون لیتے ہیں ہاتھ اٹھائیے، سبحان اللہ۔ جو بھی لیتے ہیں انشاءاللہ ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہم انی اسألک بحق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ اس نبی کا وسیلہ دیتا ہوں واہ واہ بے شک، جو تیرا محبوب ہے، واہ سبحان اللہ، جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا اس نبی کے صدقے میں میری دعا کو قبول کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی اے آدم یہ بتا تو نے میرے نبی کو جانا کیسے؟ کیف عرفتا، تو نے کیسے پہچانا؟ تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ مولا جب تو نے مجھے جنت میں داخلہ دیا، جنت میں انٹری دی، اور میں نے سب سے پہلے جب دیکھا جنت کے در و دیواروں پر، حوروں کے پیشانیوں پر، ان کی آنکھوں کے درمیان سب سے پہلے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے وہاں پر محمد رسول اللہ، سبحان اللہ بے شک۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فعلمت، میں سمجھ گیا پروردگار عالم کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے یقیناً وہ تیرا محبوب ہوگا، اس لیے کہ بظاہر میں سب سے پہلا انسان ہوں، مگر میں دیکھ رہا ہوں تیرے نام کے ساتھ ایک نام ہے جو تیرا محبوب ہے، جنت میں نام ہے، دیواروں میں نام ہے، در و دیواروں میں نام ہے،
حوروں کی آنکھوں کے درمیان نام ہے تو میں سمجھ گیا. تو اللہ نے فرمایا اے آدم تو جاننا چاہتا ہے کہ میرا نبی وہ کتنا محبوب ہے. اے آدم تو سن لے, اگر میں اسے پیدا نہ فرماتا تو نہ زمین کو پیدا کرتا, نہ آسمان کو پیدا کرتا, نہ چاند کو پیدا کرتا, نہ سورج کو پیدا کرتا, نہ جنت کو پیدا کرتا, نہ جہنم کو پیدا کرتا. اے آدم ہر کسی چیز کو پیدا نہ کرتا, یہاں تک کہ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا اور اپنے ربوبیت کا بھی میں اظہار نہیں کرتا. اے آدم جب تو نے میرے محبوب کا وسیلہ لیا ہے تو جا, میں نے تیرے خطاؤں کو معاف فرما. ماشاءاللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے جب ہم اپنی مسجدوں میں کلمہ طیبہ لکھتے ہیں تو جہاں ایک طرف اللہ لکھتے ہیں تو دوسری طرف محمد لکھتے ہیں. سبحان سبحان, اسی پر عمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یہاں پٹ رہا ہے, یہ جتنے بھی دن ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے.